آئیے سننے سنانے سے قبل ہم لوگ اس نبی کے امت ہیں جن کے اوپر ہم لوگ بہت کم تحفہ پیش کرتے ہیں، لیکن آج ہم لوگ تمام کلمہ شریک مسلمان خوش نصیب ہیں کہ دین کے پروگرام میں ہم لوگوں کو اللہ بار بار بیٹھنے کا توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، پردہ میں رہنے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کچھ دیر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں سیدھا راستہ اور اچھا راستہ کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو شریعت کے 5 ارکان کو اپنی زندگی میں بسا لو۔ شریعت کے 5 ارکان کو اپنی زندگی میں بسا لو، یقیناً جانو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گا اور دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ دنیا آپ کے آگے نہیں نکل سکتا، آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ کے پیچھے دنیا آئے گی۔ اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ شریعت کے 5 ارکان کو اپنی زندگی میں بسا لیں۔ صرف یہ نہیں کہوں آپ کو میں کہ اللہ نے آپ کے اوپر صرف نماز ہی فرض کیا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر صرف قرآن سیکھنا ہی فرض کیا ہے۔ آپ کو ہر ایک چیز، ہر ایک باریک باریک مسئلے کو بھی سیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر ہے بھائی؟ نماز وقت پہ اذان مؤذن دے رہے ہیں، 5 وقت ہم لوگ جانتے ہیں نا بھائی کہ مؤذن صاحب 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہم لوگ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک علم آ گیا، علم آیا تبھی تو راستہ دکھائی دیا بھائی۔ علم نہیں رہے گا تو راستہ دکھائی دے گا؟ نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو، اپنے رحمت للعالمین کو وہ تحفہ دے کے بھیجا، وہ تحفہ جن کے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان تحفہ کے ذریعے سے ہم لوگ خدا سے بات کرتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو انسان، جو کلمہ شریک مسلمان بھائی وہ تحفہ کو اپنی زندگی میں بساتا ہوگا، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوگا، یقیناً جان لیجئے وہ انسان دنیا میں 100% کامیاب ہے، اور قسم خدا کا وہ آخرت میں میدان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی، دونوں جہاں کے رحمت للعالمین، ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام اپنے امتوں کے لیے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے اور خدا سے کہیں گے، اے خدا، جانتا ہے یہ تیرا بندہ ہے، یہ ہماری امت ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے کام و کاج کو
پیچھے کر دیا تھا، لیکن تیری عبادت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا تھا۔ اے خدا تو اپنی عبادت کی لاج رکھ لے اور اسے جنت کا ٹکٹ دے دے۔ لیکن آج میں آپ کو بتا دوں، ہمارے سماج کے نوجوان بچہ، ہمارے سماج کے ذمہ دار باپ اور چاچا، وہ نماز سے بہت دور پیچھے چلے گئے ہیں۔ آج علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، وہ اپنے پاکٹ سے نصیحت نہیں نکالتا یا اپنے باپ دادے کے لکھی ہوئی کتاب سے وہ بات آپ کو نہیں بتاتا، وہ بتاتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتا ہے۔ آپ کو سیدھا راستہ بتلانے والا کون ہے؟ کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، کوئی رسول اب نہیں آنے والا ہے۔ آپ کو سیدھا راستہ دکھلانے والا، سیدھا راستے پہ چلانے والا اور اس راستے کا صحیح پتہ بتانے والا یہ علماء کرام ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے قرآن کریم کی آیت کو بسایا ہے، حدیث کی تفصیل کو آئینے کی طرح سجا دیا ہے۔ آئینہ جس طرح سے صاف ہوتا ہے اس طرح سے اللہ نے علماء کرام کے سینوں کے اندر حدیث پاک کا تفصیل کو اللہ نے بسا دیا ہے۔ وہ آج آپ کو بتاتا ہے کہ نماز آپ کا سیدھا راستہ ہے، نماز آپ پڑھیں گے تو آپ اچھائی راستہ پر چلیں گے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو یقیناً جان لیجیے حضرات، آپ کبھی شراب کے اڈے میں جا کے اپنا وقت گزاریں گے، کبھی تو آپ اپنی زندگی کی حالات کو تاش اور جوئے کے اڈے میں جا کے گزاریں گے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں جو انسان کی زندگی میں نماز بس گیا ہوگا، نماز کی اہمیت آ گئی ہوگی، نماز کی برکت کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر کوئی خوشحالی ہو جاتا ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تیرا کرم ہے کہ آج میرا فلانا کام ہو گیا ہے۔ تو وہ اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ وہ فرشتے کے مجمع میں کہیں گے، اے فرشتہ جانتا ہے یہ رنگ پورہ کے سرزمین ہے، جو اتری گاؤں کے رہنے والے ہیں، ایک چیز میں نے دیا اور اس چیز پر وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد دیکھو دنیا والے کا خوشی کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی خوشی کا اظہار اپنے خدا کے سامنے کر رہا ہے، اور اپنے آنسو گرا کر، اپنی دلوں کی دھڑکنوں کو کھول کر اپنے خدا کے سامنے سر کو سجدے میں جھکایا، خدا کا تعریف بیان کیا، اور اللہ کے اس نبی جس نبی کے بارے میں خدا نے قرآن کریم کے اندر بہت بار اور ادب کے ساتھ ان کا نام لیا، ان کا ذکر، میرا بندہ اپنے خوشی ہونے کے بعد خدا کا یاد کر رہا ہے، ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اے فرشتہ کل قیامت کی صبح تک تو گواہ رہنا، میں ان کی ہر دعا، ہر خوشی کو میں قبول کر لیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سیکھنا اور یہ سچائی اور ایمانداری بات کہاں سے آپ کو ملا؟ کسی بے نمازی کے نزدیک جا کے ملا؟ آپ بتائیں بھائی، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، نماز کو دال بھات بنا لیا ہے، جمعہ پڑھ لیا، کبھی وقت ملا وہ بھی پڑھ لیا، ان کے نزدیک جا کے ملا ہے؟ نہیں، آپ کی زندگی میں، آپ کے زندگی کا حصہ جب آپ کا نماز بن گیا ہے، وہ آپ کو خوشی دے رہا ہے، وہ آپ کو برکت دے رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور بہت بڑے علماء مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، جن کی زندگی میں نماز ہنستے ہنستے آ جائے، جن کے زندگی میں نماز ہنستے ہنستے آ جائے، ان کی زندگی میں کبھی غم نہیں آ سکتا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کی روشنی میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جن کی زندگی میں نماز آ گئی ہے، ان کی زندگی سے دکھ اور مصیبت کو اللہ نے کئی کوسوں دور جا کر پٹک دیتے ہیں۔ آپ کبھی آزمائش کر کے دیکھ لیں، آپ مصیبت میں آ جائیں گے، آپ کا بدن پاک صاف ہے،
آپ بدنے میں پانی لے لیجئے اور وضو کر کے خدا کے گھر میں جا کر اپنے سر کو سجدے میں جھکا کے دیکھیے اور اپنی ہتھیلی کو اس رب کائنات کے سامنے اس رب کو اپنے حاضر و ناظر مانتے ہوئے اور اس رب سے کہیں گے اے میرے خدا تو میرا پالنہار ہے، اے میرے خدا تو مجھے زندگی دینے والا ہے، اے خدا تو میرا وہ مالک ہے جو ایک نوالا کھلانے کے بعد بھی ہمیں زندگی دی ہے، ایک گلاس پانی پینے کے بعد بھی ہمیں زندگی دی ہے، میں اسی خدا کا مانتا ہوں، اسی خدا کا بھکتی کرتا ہوں۔ اے خدا آج میں پریشان حال ہوں، آج میں اچانک کوئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اے خدا تو ہماری مصیبت کا کوئی راستہ بتلا دے، کوئی حل نکال دے۔ تو خدا کہتا ہے اے میرا بندہ ہے، ان کی مصیبت کو حل کرنا میرے ذمہ داری ہے۔ تو یقین جان لیجیے حضرات، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور راحت کو آپ کی زندگی میں اتار دیتا ہے۔ یہ دینے اور مصیبت کو دور کرنا اور سکون کو دلانا کن کی ذات کی قوت میں ہے بتا سکتے ہیں؟ یہ تمام چیز کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم لوگوں کی زندگی زیادہ سے زیادہ 50 سال کا رکھا ہے یا تو 30 سال کا رکھا ہے، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کسی کو تو 100 سال کی زندگی اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس 100 سال کی زندگی میں کوئی نماز ادا نہ کیا ہوگا، وہ کوئی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوگا اور شریعت کے 5 ارکان کو اپنی زندگی میں نہیں بسایا ہوگا۔ یقین جان لیجئے ان کا راستہ سیدھا ہوگا یا ان کا راستہ ٹیڑھا ہوگا، تو آپ کا دل خود فیصلہ کر دے گا کہ میرا راستہ انگریز والا تھا، ہمارا راستہ ایک غیر قوم والا تھا، صرف نام کا ہمارا جسم مسلمان کا تھا، کام کا ہمارا جسم، ہمارا جان مسلمان کا نہیں تھا۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو انسان نماز کو نماز نہ سمجھے، قرآن کو قرآن نہ سمجھے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوان کلمہ شریک مسلمان بھائی، آج اس پروگرام سے آپ ایک پیغام لے کے اٹھیں۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، میں ذمہ دار ہوں، ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ کے اندر علم ہے، نماز کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کی تفصیل کا علم ہے، اچھائی اور برائی کا علم ہے، تو آپ بچے کو نصیحت کیجئے، آپ بچے کو بتائیے۔ آج ہمارے بیچ جب علم نہ رہے گا، علم ہمارے نزدیک نہیں رہے گا، تو کیا ہمیں راستہ چلنا آسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں علم ہے تو آپ کا راستہ ہے، اور آپ کی زندگی میں ذکر ہے تو اس راستے کا روشنی ہے۔ جس طرح سے آج آپ نے اور اس گھر والے نے پروگرام کو سجایا ہے تو لائٹ کا انتظام کیا ہے، مائک کا انتظام کیا ہے، علماء کرام کو بلائے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کا ایک احتیاط بنائیں کہ 10 شعراء کو بلایا اور واعظ و نصیحت کروایا تاکہ کل چل کر ہمارے گاؤں میں یہ کہے گا کہ ہم نے 10 علماء کرام کو بلا کر قرآن پڑھوایا، قرآن پڑھوانے کے بعد دین کی مجلس لگوایا، لیکن وہ صاحب نماز سے دور۔ تو یہ سب کرانا فائدہ ہے، ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہے، لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ آپ کی زندگی کا حصہ میں سے آپ اپنی زندگی میں نماز کا ایک حصہ بنا لیا ہوتا تو آپ کا یہ پروگرام کرانا اور 10 مجمع کو جمع کر کے اور 10 آدمیوں کے ہاتھ کو اٹھوا کر اللہ کے سامنے دعا کروانا، وہ آپ کے لیے اور افضل بن جاتا۔ لیکن اس لیے آپ لوگ کو یہی پیغام دینا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ نے ہر انسان کی زندگی، ہر انسان کا مقدر اللہ خود لکھتے ہیں، کس وقت اللہ کس وقت
اللہ اپنے بندے کو ہدایت دیتا ہے اور کس وقت اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم لوگ فیصلہ کریں کہ سیدھا راستہ کون ہے، ٹیڑھا راستہ کون ہے۔ تو قرآن بتلایا سیدھا راستہ، جس طرح سے قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کیا، اہدنا الصراط المستقیم، جس کی زندگی میں سیدھا راستہ آ جاتا ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر اچھا اور سچے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ 100% کامیاب ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نماز کو بسا لیجئے، آپ اپنی زندگی سے برائی کو دور کر دیجئے۔ شراب کا لطق ہے یا کوئی اور چیز کا لطق ہے، آپ اسے دور کر دیجئے، اپنی زندگی میں نماز کو بسا لیجئے۔ یقیناً جان لیجئے حضرات، آپ کی زندگی 14ویں چاند کی طرح چمکے گا دنیا میں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سفارش کر کے آپ کو جنت کا ٹکٹ دلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کا زندگی رکھا ہے، جب تک ہم لوگوں کی زندگی باقی ہے، کلیمے کے ساتھ رکھے، نماز روزے کے ساتھ رکھے، اور شریعت کے 5 ارکان پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوٰ الحمدللہ۔